پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کرنے والے حکومتی وظیفہ خار افغان شہری سید اکبر کو تو موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر اور کس کے حکم پر اس کی بیوہ کو سرکاری گھر اور ایک گارڈ فراہم کیا گیا۔ اپریل سن 2021 کے تیسرے ہفتے میں سید اکبر کی بیوہ بھی زندگی کی 100 سے زائد بہاریں دیکھنے کے بعد ایبٹ آباد میں انتقال کر گئی، لہٰذا ملک کے پہلے وزیر اعظم کو بھرے مجمع میں قتل کرنے والے سید اکبر کی بیوہ کی 70 برس تک سرکاری سرپرستی کرنے والوں کا پتہ چلنا بھی تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ دنوں ایبٹ آباد میں تاریخی اہمیت کی حامل ایک گمنام شخصیت 106 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ مرحومہ دراصل اس سید اکبر کی بیوی تھی جس نے سن 1951 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا تھا۔ حیران کن طور پر سید اکبر کو تو موقع پر ہی پکڑنے کی بجائے قتل کر دیا گیا تھا، مگر اس کے چاروں بیٹوں اور بیوہ کو ایبٹ آباد پنج قدیم میں گھر الاٹ کیا گیا تھا اور سخت پہرے میں اس وقت کی جدید ترین سہولیات بھی مہیا کی گئی تھیں۔ سید اکبر کا بڑا بیٹا دلاور خان جو اس وقت 8 سال کا تھا، آج بھی 85 سال کی عمر میں زندہ سلامت اپنے ذاتی بہت بڑے گھر میں شملہ ہل بانڈا املوک میں رہائش پذیر ہے، کیونکہ جو گھر ان کو اور ان کی ماں کو الاٹ کیا گیا تھا وہ بیوہ کے نام پر تھا اور ان کا بچپن وہیں گزرا، اور اس دوران بطور گارڈ پہرا دینے والے سپاہی سے ان کی ماں نے شادی کر لی اور اس کے ہاں 5 بچے یعنی 4 بیٹے اور 1 بیٹی کی مزید پیدائش ہوئی۔ 8 بھائی اور 1 بہن والا یہ کنبہ اشروں تک اپنے سرپرستوں کی بدولت نہایت خوشحال زندگی گزارتا رہا۔ بالآخر دلاور خان کی شادی بھی اس کے دوسرے پاکستانی والد بدل زمان خان نے اپنی رشتہ دار سے کروا دی، جو 7 بچوں یعنی 4 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی ماں ہے۔ سید اکبر کے باقی 3 بیٹے یکے بعد دیگرے امریکہ میں سیٹل کروا دیے گئے۔ دلاور خان شادی کے بعد اپنی آبائی زمینیں دیکھنے افغان دارالحکومت کابل گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور 1 بیٹے کو ماں کے پاس چھوڑ رکھا تھا۔ دلاور 8 سال بعد واپس آیا اور پھر بیوی بچوں کو بھی لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سرکار کی جانب سے الاٹ ہوا گھر سید اکبر کی بیوی نے فروخت کر دیا تھا اور پچھلے کچھ عرصے سے دوسرے خاوند کے بچوں کے ساتھ نئے بنگلے میں رہائش پذیر تھی۔ اب خبر آئی ہے کہ اجرتی قاتل سید اکبر کی بیوہ 106 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ یہاں کئی سوال ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ آخر ایک وزیر اعظم کے قاتل کی بیوہ اور بچوں کو کس نے گھر اور سیکیورٹی دی، اور آخر کیوں کر قاتل کی اولاد امریکہ سیٹل ہونے میں کامیاب ہوئی۔ اگر سید اکبر کی بیوہ دوسری شادی کے بعد منظر عام پر آ کر کچھ بتاتی تو شاید معلوم پڑتا، لیکن اب اس کی وفات کے بعد یہ چیپٹر ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر سن 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں شہید کر دیا گیا تھا، لیکن ایک سوال کا جواب آج دن تک نہیں مل پایا کہ لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو زندہ پکڑنے کے بجائے بھرے مجمع میں پولیس والوں نے گولی مار کر ہلاک کیوں کیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر قائد ملت لیاقت علی خان کا قاتل زندہ پکڑا جاتا تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی شہادت کے پیچھے کار فرما لوگ بے نقاب ہو جاتے، اور شاید اسی وجہ سے قاتل کو بھی موقع واردات پر ہی مار دیا گیا۔ ایم ایس وینکٹے رامانی اپنی کتاب پاکستان میں امریکہ کا کردار میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی حکام نے لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو ایک افغان شہری قرار دیا۔ افغان حکومت کے ترجمان نے فوراً پرزور دعویٰ کیا کہ اکبر کو اس کی قوم دشمن سرگرمیوں کی بنا پر افغان شہریت سے محروم کیا جا چکا تھا اور انگریز حکام نے اسے صوبہ سرحد میں پناہ دے رکھی تھی۔ جلد ہی یہ انکشاف بھی ہو گیا کہ انگریزوں نے اس کا جو وظیفہ مقرر کیا تھا وہ حکومت پاکستان ادا کرتی رہی تھی۔ اسی زمانے میں نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ حکومت کا وظیفہ خار پاکستانی قاتل کے عنوان سے شائع ہوئی، جس کے مطابق پاکستانی حکام نے تسلیم کیا کہ سید اکبر نامی وہ افغان شہری جس نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا، وہ حکومت پاکستان کا 450 روپے یعنی اس وقت کے $155 کا ماہانہ الاؤنس حاصل کرتا تھا۔ آج بھی ہر کوئی اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ بھرے جلسے میں افغان شہری سید اکبر نے لیاقت علی خان کو کس کی شہ پر قتل کیا۔ بعض ماہرین اس غیر معمولی سانحے کو سیاستدانوں اور بیوروکریسی کی اقتدار کے لیے لڑائی قرار دیتے ہیں۔ کسی کو لگتا ہے کہ لیاقت علی خان کا قتل ایرانی تیل پر قبضے کی خواہش، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لیاقت علی خان کے سخت بیان اور سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے پاکستان میں قائم امریکی فضائی اڈوں کے خاتمے کی دھمکی کی وجہ سے ہوا، لہٰذا اس میں امریکہ اور برطانیہ دونوں ملوث ہیں۔ لیاقت علی خان کے قتل کا معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ سن 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہوا، جس کے فوراً بعد راولپنڈی فائر بریگیڈ کے عملے نے جائے وقوع کو پانی کے ذریعے دھو کر چمکا ڈالا۔ مشرف جنتا کا یہ عمل آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کے مطابق بیوی قتل کے جائے وقوع سے سینکڑوں شواہد مل سکتے تھے، مگر دھو جانے کے بعد صرف چند ایک شواہد ہی مل پائے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی کے اندر گولی ماری گئی اور بعد ازاں اس باغ کا نام لیاقت باغ رکھ دیا گیا، جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی اسی کمپنی باغ کے باہر شہید کیا گیا۔ پاکستان میں لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک جتنے سیاسی لیڈر قتل ہوئے، ان کے قتل کی سازش کس نے، کب اور کیوں تیار کی، یہ آج تک ایک راز ہی ہے۔ لیاقت علی خان کے قتل کی تحقیق کرنے والے افسر اور اس حوالے سے تمام دستاویزات بھی ایک ہوائی حادثے میں انجام کو پہنچ گئے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।